فوج کو 30,000 کی آرمی سے لڑایا اور صبح سے شام ہو گئی. دیکھیے اگر 72 کی فوج 30,000 کے سامنے جائے تو within 10 یا 15 منٹ جنگ ختم ہو جاتی ہے. یہ عباس جرنل ہے جس فوج کا صبح سے شام تک. اور ایک عجیب جملہ میں کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ علی کون ہے, اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کائنات کے مشکل کشا ہے. کسی کو مشکل پیش آئے اہل بیت کا نام لیتے ہیں. اہل بیت کائنات کے مشکل کشا اور عباس اہل بیت کے مشکل کشا ہیں. جب ہمیں مشکل پیش آتی ہے ہم اہل بیت کو پکارتے ہیں, اور اہل بیت کو اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئے وہ عباس کا نام لیتے ہیں. میدان کربلا میں چل کے دیکھ لیجئے, بچے ہیں تو ان کو عباس کا سہارا, سیدانیاں ہیں تو انہیں عباس کا سہارا, اصحاب امام ہے تو انہیں عباس پہ بھروسہ. ارے خود اگر آقا حسین ہے, خود آقا حسین کربلا میں کسی شہید کی شہادت پر حسین نے کمر پکڑ کے یہ نہیں کہا تھا الان ان کا سرا ظہری, عباس میری کمر ٹوٹ گئی, کیونکہ عباس حسین کی کمر کا سہارا. میدان کربلا میں چلے, ایک ایک ماں کے دل کا سہارا عباس ہے, بچوں کا سہارا عباس ہے, حسین کا سہارا عباس ہے, بیویوں کا سہارا عباس ہے. بہت مشہور جملہ ہے ام البنین کا ماں کا. کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں بیٹھ کے کہتی عباس دنیا مجھے پرسہ دیتی ہے کہ تیرا عباس مارا گیا, مگر میں یقین نہیں کرتی, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو دھوکہ ہو رہا. میں نے تجھے دودھ پلایا ہے, مجھے پتا ہے میرا عباس کتنا بہادر ہے, کوئی میرے عباس کو نہیں مار سکتا, لیکن پھر یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا. جب میں سنتی ہوں سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے, جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ سجاد کی کمر پہ کوڑے لگے, ارے جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی, اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کوئی چادر زینب پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. ماں کو اتنا یقین ہے اپنے عباس پر. اور بچے دیکھیں, یہ کربلا کے بچے کربلا کے بعد بھی پیاسے تھے, تبھی تو بازار کوفہ میں ام حبیبہ سے سکینہ نے پانی مانگا, تبھی تو زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے, بیٹا سجاد سارا پانی بچوں کو دیتی ہوں, بچے بہت پیاسے ہیں. یہ بچے شام تک پیاسے گئے, مگر کتنی عجیب بات ہے, کربلا میں الاتش الاتش کہہ رہے ہیں, اس کے بعد الاتش نہیں کہتے یہ بچے. کامن سینس کے خلاف ہے. جب 3 دن کی پیاس ہے تو الاتش کہہ رہے ہیں, اور 10 دن کی پیاس ہے تو خاموش ہو گئے. خاموش کیوں ہوئے؟ پانی کی وجہ سے نہیں. جب فرات کے کنارے عباس کا علم گر گیا, مشق سکینہ میں تیر لگ گیا, اب بچوں نے الاتش کہنا چھوڑ دیا. جب پانی لانے والا نہ رہا تو کس سے پیاس کی شکایت کرے؟ اور میرے مرحوم استاد سیدانیوں کے لیے ایک روایت کہتے تھے, شب عاشور میرا مولا تو بیویوں کے خیمے کو دیکھ ہی رہا ہے. جو آپ نے 2 دن روایت سنی اور نیکسٹ 2 دن بھی یہ روایت کے باقی ٹکڑے آئیں گے, مگر ایک یہ بھی ٹکڑا ہے شب عاشور عباس اپنے خیمے میں ہے, اپنی تلوار کو صاف کر کے کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں. اتنے میں عباس نے دیکھا ثانیہ زہرا زینب کبریٰ میرے خیمے میں آئی. ارے عباس گھبرا کے کھڑے ہو گئے, شہزادی مجھے بلا لیا ہوتا, میں آپ کا غلام ہوں, آپ میرے پاس زحمت کر رہی. زینب نے کہا عباس تم میرے چھوٹے بھائی ہو, بہن بھائی کے پاس آئیے. عباس نے ہاتھ جوڑے, اور آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہا کہ تھوڑی دیر پہلے میرے مرحوم استاد پڑھتے تھے واللہ عالم, تھوڑی دیر پہلے کربلا کی ساری بیویاں میرے خیمے میں آئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مشکل کشا کی بیٹی ہیں, ہمیں کل ہر امتحان قبول ہے, لیکن چادریں چھن جائیں یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. بس شہزادی اتنا بتا دیجئے کل ہماری چادر بچے گی کہ نہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کسی نے سوال نہ کیا, اپنے شوہر کے لیے کسی نے سوال نہ کیا. زینب نے کہا عباس نہ میں نے ان کو ہاں کہا نہ کہا.
میں نے ان کو کہا انتظار کرو، میں تیرے پاس آئی ہوں، تو بتا میں ان کو کیا جواب دوں۔ عباس نے ہاتھ جوڑے، شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے ہر بی بی کی چادر محفوظ ہے۔ زینب واپس آئی خیموں میں اور کہا بیبیوں گھبرانا نہیں، کل تمہاری چادریں بچی ہیں، تمہاری چادریں سلامت ہیں، مگر عجیب بات ہے، شب عاشور زینب نے وعدہ کیا اور عصر عاشور اپنا وعدہ واپس لے لیا۔ عاشور کی صبح آئی، ہر مجاہد میدان میں جاتا، عباس تڑپ کے آتے، آقا پہلے مجھے جانے دیجئے، آقا پہلے مجھے جانے دیجئے۔ حسین روک دیتے ہیں، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم نہیں جا سکتے، اصحاب امام مارے گئے، اب بنی ہاشم کے شہزادوں کی باری آئی۔ ارے جب یہ لاشیں آنے لگے، آنو محمد کا لاشا آیا، قاسم کا لاشا آیا، اکبر کا لاشا آیا، عباس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آقا یہ میری گود کے پالے ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، انہیں میں نے تلوار چلانا سکھا، ان کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے، پہلے مجھے جانے دیں۔ حسین نے کہا نہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، لیکن عزاداروں کربلا میں ایک وہ وقت آیا، عباس گئے، کہا آقا جانے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس تڑپ کے کہتے لیکن آقا وہ لشکر اب رہا کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ میرے سارے پیاسے سپاہی نہر کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں، آقا مجھے تلوار چلانے دیں۔ حسین نے کہا نہیں عباس تم میرے بابا کی نشانی بھی ہو، تمہیں میدان میں نہیں جانے دوں گا۔ پریشانی کی عالم میں عباس خیمے میں آئے، آقا سے کیسے کہیں؟ ننھی سکینہ آئی، چچا یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے تم مشکل کشا کی پوتی ہو نا، پیاس بہت لگ رہی ہے، کلیجہ پھنک رہا ہے، کہیں سے پانی لاؤ۔ چچا میں نے ان سے وعدہ کر لیا، تیرے بھروسے پہ وعدہ کیا، چچا کیا تو ان بچوں کے لیے پانی نہیں لائے گا؟ عباس خوش ہو گئے، کہا سکینہ تیرا چچا تیار ہے مگر تیرا بابا اجازت نہیں دیتا ہے۔ سکینہ نے کہا بس اتنی سی بات، آج تک بابا نے میری کوئی بات ٹالی نہیں ہے، مجھے لے کے چلے میں اجازت دلواتی ہوں۔ ہائے عباس سکینہ کو لے کے چلے، حسین نے یہ منظر دیکھا، سمجھ گئے سکینہ کیوں آ رہی، کہا عباس اب میں تجھے نہیں روکوں گا، میری سکینہ آ رہی ہے۔ لیکن سکینہ بیٹی ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں یہ چچا بہت یاد آئے گا، جب تماچے لگیں گے، جب کمر پہ کوڑے پڑیں گے، یہی چچا عباس بہت یاد آئے گا۔ لیکن عباس کے لیے تو حسین کی ایک ہاں کافی تھی، جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنا چاہتے ہیں۔ حسین نے آواز دی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عباس گھبرا گئے، آقا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے۔ کہا عباس میں نے اجازت دی ہے مگر تمہیں مقتل میں جانے کے لیے زینب سے بھی اجازت لے کے آنا ہے۔ اللہ اللہ، بوڑھی بہن ہے، 55 سال کی زینب ہے، 34 سال کا عباس ہے، بہن اور بھائی میں اتنا ایج ڈیفرنس ہے جتنا ماں بیٹے میں ہوتا۔ زینب نے بیٹا بنا کے پالا ہے عباس کو، ذرا سوچئے وہ بوڑھی بہن کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی۔ جوان بھائی گیا، ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ زینب نے عباس کو دیکھا، کہا عباس جب مجھے بابا علی یاد آتا تھا میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتی تھی، لیکن جا نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دے رہی ہے، تجھے بھی قربان کر رہی ہے۔ البتہ جاتے جاتے اتنا سن لے، ایک دن میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، بابا کی نگاہیں میرے بازو پہ پڑی، میرا بابا رونے لگا، میں نے گھبرا کے کہا بابا آپ مجھے میرے بازو کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زینب بیٹی ایک دن قیدی بنا کے کوفے میں لے جائی جائے گی، بازووں میں رسی ہوگی، سر پہ چادر نہ ہوگی، وعدہ کر بددعا نہ کرے گی۔ میں نے وعدہ تو کر لیا، لیکن سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی اسے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، میرے تو 12 بھائی ہیں، 12 بھائیوں کی بہن اور عباس جیسا بھائی، لیکن عباس اب جو تم جا رہے ہو تو زینب کو پتا چلا وہ وقت آ گیا، اب میری چادر بھی چھننے والی ہے، اب میرے بازو میں رسی بھی بننے والی ہے، اب مجھے بازاروں اور درباروں میں بھی قیدی بنا کے لے جایا جائے گا۔ اور عباس چلے، ذرا خود ہی سوچو حیدر کرار کے بیٹے کا کیسا جہاد ہوگا، کیسا جہاد ہوگا۔ 1 گھنٹہ بھی پڑھوں تو کم ہے، بس ایک جملہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا اس کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ عباس چلے
فضہ در خیمہ پر کھڑی، عباس کا جہاد دیکھ رہی ہیں، عباس فرات کی طرف جا رہے، آواز دیتی ہے شہزادی زینب، جب میں آپ کو آپ کے بابا کے حالات سناتی تھی تو آپ مجھ سے اکثر پوچھتی تھی اماں میں نے بابا کو خیبر میں لڑتے نہیں دیکھا، ذرا مجھے بتانا بابا کیسے لڑا تھا۔ آئیے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یہ عباس فرات کی طرف نہیں جا رہے، یہ حیدر کرار خیبر کا قلعہ فتح کر رہے، اور ادھر دشمن بھی پکار اٹھا، حیدر کرار آ گئے۔ سارے سپاہیوں کو ہٹایا، فرات سے مشق سکینہ بھر کے واپس آئے، اور اب عمر سعد نے کہا سپاہیوں عباس کو گھیرے میں لے لو، اگر یہ پانی پہنچ گیا خیموں میں تو غضب آ جائے گا۔ عباس کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرے میں لیا۔ وہ آخری جملے، ادھر سکینہ بچوں کو لے کے خیمے کے باہر کھڑی ہے، کہہ رہی ہے بچوں گھبرانا نہیں، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، میرے چچا نے ہمیشہ وعدہ پورا کیا، بچوں خوش ہو جاؤ، وہ دیکھو چچا فرات تک پہنچ گیا ہے، ارے بچوں تیار ہو جاؤ، میرا چچا آ رہا ہے، چچا آ رہا ہے۔ لیکن اب فوج یزید نے عباس کو گھیرے میں لیا، اب سکینہ کو عباس نظر نہیں آ رہے، ہاں علم نظر آ رہا ہے، علم آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک بار سکینہ کا دل گھبرایا، کیوں؟ کیونکہ علم رائٹ سائڈ پر ایسا جھکا جیسے گرنے والا ہے، عباس کا ہاتھ کٹا، علم جھکا، سکینہ گھبرائی مگر نہیں، علم سنبھل گیا اور علم آگے بڑھا۔ سکینہ پھر گھبرا گئی، ایک بار علم لیفٹ سائڈ پہ جھکا مگر پھر سکینہ خوش ہو گئی، علم سنبھل گیا، تھوڑا اور آگے بڑھا، ایک بار سکینہ نے دیکھا علم زمین کربلا پہ گرا، عباس کی آواز آئی آقا علیکہ منی السلام، میرا آخری سلام لینا۔ حسین کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، عباس الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ سکینہ نے ہاتھوں سے کوزہ پھینک دیا، زمین کربلا پہ گر گئی، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پیاسی رہوں گی، ارے میرے پاس آ جا، ارے میرا چچا۔ اور ادھر حسین گرے، حسین سنبھلے، عباس کے قریب پہنچے، عباس کا سر گود میں رکھا، کہا عباس میں آ گیا ہوں، عباس کوئی وصیت ہے؟ عباس نے کہا آقا صرف ایک وصیت ہے، جب پیدا ہوا تھا پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، دل چاہ رہا ہے آخری زیارت بھی آپ کی کروں، لیکن آقا ایک آنکھ میں تیر لگ گیا ہے، دوسری آنکھ میں خون آ گیا ہے، آقا اگر میرے ہاتھ نہ کٹے ہوتے تو خون پوچھ دیتا، لیکن میرے کٹے ہاتھ، آقا ذرا یہ خون پوچھ دیجئے، آخری زیارت بھی آپ کی کروں۔ حسین روتے ہوئے جھکے، ابا کے دامن سے خون صاف کیا، عباس نے آنکھ کھولی، حسین کو دیکھا، عباس رخصت ہوئے، حسین نے علم اٹھایا، خیمے میں آئے، زینب سے کہا زینب عباس کا علم سنبھالو، ارے علم آیا، علمدار نہ آیا، اور زینب نے آواز دی اے بیویوں آ جاؤ، میں نے کل رات کو وعدہ کیا تھا تمہارا پردہ بچے گا، میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، ارے میرا عباس مارا گیا، علم آ گیا، علمدار نہ آیا، واہ عباسا، واہ عباسا۔